اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال۔ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ قدیم شہر شیراز میں جہاں گلاب کے باغوں کی خوشبو فضاؤں میں بسی ہوئی تھی اور مینار فجر کے آسمان کو چیر رہے تھے، ایک عاجز تاجر کریم نامی رہتا تھا۔ کریم اپنی دیانتداری کے لیے مشہور تھا، مگر جب بھی وہ دولت مند وزیر جعفر کے محل کے پاس سے گزرتا، اس کا دل حسد سے تڑپ اٹھتا۔ ایک صبح چمکتے ہوئے سیاہ پتھر جیسے آنکھوں والا ایک پراسرار بوڑھا درویش بازار کے دروازے پر کریم کے سامنے آ کر رک گیا۔ نوجوان، درویش نے سرگوشی کی، تیری روح ایک بند باغ کی مانند ہے، میرے پاس اس کی کنجی ہے، مگر صرف تب جب تو 7 آئینوں کے راستے پر چلنے کی ہمت رکھتا ہے۔ کریم ہچکچاتے ہوئے ہنس پڑا، مگر اس رات اس نے 7 دروازوں کے خواب دیکھے، ہر ایک میں اپنی زندگی کا مختلف عکس دکھائی دیا: امیر، غریب، محبوب، ناپسندیدہ، عقل مند، احمق اور مردہ۔ اگلے دن وہ درویش کو شہر کے کنارے تلاش کرنے نکلا، جہاں ایک چھپی ہوئی غار سرو کے درخت کے نیچے کھل رہی تھی۔ غار کے اندر 7 آئینے ایک دائرے میں کھڑے تھے، ہر ایک آدمی سے لمبا، چاندی کے فریم میں لپٹا ہوا، جو دل کی دھڑکن کی طرح دھڑک رہا تھا۔ پہلے آئینے سے قدم رکھو، درویش نے حکم دیا، اور وہ زندگی جیو جس کی تم خواہش رکھتے ہو۔ کریم نے قدم رکھا اور جاوید کے محل میں جاگا۔ اس کا اپنا چہرہ سونے کے آئینے میں واپس دیکھ رہا تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، دعوتوں، ریشم اور چاپلوسی کے ساتھ، مگر ہر رات اسے نیچے گلیوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی۔ ایک شام ایک بھکاری اسے پیش کیا گیا، اس کا اپنا باپ، جسے اس نے اس نئی زندگی میں بھول دیا تھا۔ ابا، کریم نے سرگوشی کی، مگر وزیر کے محافظ ہنس پڑے، اور جفار کی آواز اپنی نہیں، بھکاری کو کوڑے مارنے کا حکم دے رہی تھی۔ کانپتے ہوئے کریم آئینے کی طرف بھاگا اور دوبارہ اس پر قدم رکھا اور درویش کے قدموں کے سامنے گر پڑا۔ دوسرا آئینہ درویش نے کہا، تمہاری سب سے زیادہ خوف زدہ زندگی دکھاتا ہے۔ کریم نے قدم رکھا اور خود کو بازار میں پایا، مگر اس کی جلد زخموں سے بھری ہوئی تھی اور لوگ اس سے رک جاتے تھے۔ اس نے روٹی کے لیے التجا کی، مگر یہاں تک کہ کتے بھی بھونک رہے تھے۔ ایک نیک دل بیکر کی بیوی نے اسے ایک ٹکڑا پھینکا، پھر تھوک دیا بیماری کے خوف سے۔ دن مہینوں میں بدل گئے، اس نے اس گلی میں ہر سائے کے نام سیکھ لیے جہاں وہ سوتا تھا۔ ایک دن ایک بچہ جو محل کی کھڑکی سے وہیں تھا، اس کے چٹائی پر ایک گلاب چھوڑ گیا، کوئی الفاظ نہیں، صرف پھول۔ گلاب کی خوشبو نے اسے اپنی ماں کے باغ کی یاد دلائی۔ پہلی بار وہ رو پڑا، نہ ترس کے لیے بلکہ شکر گزاری کے لیے۔ اس نے دوبارہ قدم رکھا، زخم غائب ہو گئے، مگر گلاب اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ تیسرا آئینہ درویش نے گونجتے ہوئے کہا، محبت ہے دینا اور لینا۔ کریم نے قدم رکھا اور ایک سادہ صحن میں کھڑا ہو گیا، جہاں ایک عورت جس کا نام لیلا تھا، چنبیلی کو پانی دے رہی تھی۔ وہ سروں کے درخت کے نیچے شادی کر گئے۔ وہ اپنے بچوں کو لوری گاتی اور کریم کا دل ایک چراغ کی طرح روشن تھا۔ مگر ایک سردیوں میں لیلا کو بخار نے گھیر لیا۔ کریم نے اسے تھامے رکھا، بخار بہت شدید تھا۔ وہ چل بسی، اس کی قبر پر اس نے دوسرے آئینے کا گلاب لگایا، یہ برف کے درمیان سرخ رنگ میں کھل گیا۔ اس نے دوبارہ قدم رکھا، بچوں کی ہنسی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور تیسرا آئینہ اب برف کی تہ میں چھپا ہوا تھا۔ چوتھا آئینہ دھوکا ہے، درویش نے خبردار کیا۔ کریم نے قدم رکھا اور خود کو اپنی دکان میں پایا، جہاں وہ اپنے بچپن کے دوست رضا کے ساتھ سکے گن رہا تھا۔ رضا نے اس کا شربت زہر آلود کر دیا اور سرگوشی کی، تمہاری دولت ہمیشہ میرے لیے ہی تھی۔ کریم آہستہ آہستہ مر گیا، رضا کو اپنی الماریوں لوٹتے دیکھتے ہوئے، مگر اپنی آخری سانس میں اس نے معاف کر دیا۔ اس نے دوبارہ قدم رکھا، زندہ، زہر کا ذائقہ پچھتاوے کی طرح باقی رہ گیا۔ چوتھا آئینہ ٹوٹ گیا۔ پانچواں آئینہ حکمت ہے، درویش نے نرمی سے کہا۔ کریم نے قدم رکھا اور ایک لائبریری میں بیٹھ گیا، جہاں کتابیں ستاروں اور روحوں کی راز سرگوشی کر رہی تھیں۔ اس نے بادشاہوں اور بھکاریوں دونوں کو سکھایا، مگر ایک دن ایک شاگرد نے پوچھا، حکمت کی قیمت کیا ہے؟ کریم نے جواب دیا، سب کچھ جاننا سب کچھ اٹھانے کے مترادف ہے۔ یہ بوجھ اس کے کندھوں پر دب گیا۔
اس نے دوبارہ قدم رکھا، ہلکا سا۔ پانچواں آئینہ اب ایک سادہ کھڑکی بن چکا تھا جو تاروں بھرا آسمان دکھا رہی تھی۔ چھٹا آئینہ حماقت ہے، درویش نے ہنستے ہوئے کہا۔ کریم نے قدم رکھا اور ایک میلے میں اپنے ہی پاؤں پر ٹھوکر کھا گیا۔ گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ اس نے آگ کے ساتھ کرتب دکھائے، خراب لطیفے سنائے اور ایک بار غلطی سے سلطان کی داڑھی میں آگ لگا دی۔ مگر بچے اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ان کی ہنسی میں اسے فخر کے بغیر خوشی ملتی تھی۔ اس نے دوبارہ قدم رکھا، گھنٹیاں خاموش، اور چھٹا آئینہ اب شیشے میں جمی ہوئی بچے کی ہنسی بن چکا تھا۔ صرف ساتواں آئینہ باقی تھا، اس کی سطح ستاروں سے خالی رات کی طرح سیاہ۔ یہ موت ہے، درویش نے کہا۔ اس سے قدم رکھو اور صرف تب واپس آؤ جب تم تیار ہو۔ کریم نے قدم رکھا اور خود کو ایک باغ میں پایا جہاں لیلا، اس کا باپ اور حتیٰ کہ رضا سرو کے درخت کے نیچے انتظار کر رہے تھے۔ تم نے ہمیں معاف کیا، انہوں نے کہا، اب خود کو معاف کرو۔ کریم نے سمجھا ہر آئینہ اس کی اپنی روح کا ایک پہلو تھا۔ اس نے آخری بار قدم واپس رکھا، غار خالی تھا، درویش چلا گیا تھا، مگر پیتل کی چابی زمین پر پڑی تھی۔ کریم شیراز شہر واپس آیا، اپنی دولت غریبوں میں بانٹ دی اور ہر گلی میں گلاب کے پودے لگا دیے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں، تو اس نے کہا، میں نے 7 آئینوں کا راستہ طے کیا ہے، میں نے خود کو ہر چہرے میں دیکھا ہے۔ یوں وہ تاجر روحوں کا مالی بن گیا، یہ سکھاتے ہوئے کہ اصل دولت وہ باغ ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ حسد دل کو مکفل کر دیتا ہے۔ صرف دوسروں میں خود کو دیکھ کر، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، محبوب ہوں یا دھوکہ دینے والے، ہم سچی سکون کی چابی پاتے ہیں۔ بچوں، آج سے وعدہ کریں کہ آپ دوسروں کے لیے اپنا دل ہمیشہ صاف رکھیں گے، انشاءاللہ۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو براہ کرم ایک لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔